المستثنا، المستثنا بِإِلَّا، الا کے ساتھ استثناء، الامثلہ تو مثالیں، حضر الاصدقاء الا علیا، علی کے سوا تمام دوست حاضر ہوئے، حللت مسائل الحساب الا مسئلۃ، میں نے ریاضی کے تمام سوالات حل کیے سوائے ایک مسئلے کے، قرأت الکتاب الا صفحتین، میں نے پوری کتاب پڑھی سوائے 2 صفحوں کے، انقضى الصیف الا یومین، گرمی کا موسم گزر گیا سوائے 2 دنوں کے، البحث بحث، تأمل الاسماء التي بعد الا فی الامثلة المتقدمة، اسماء پر غور کرو جو کہ الا کے بعد ہیں گزری ہوئی مثالوں میں، تجد کل اسم منها یخالف الاسم الذي قبلها فی حکمہ، تو تم پاؤ گے کہ ہر اسم جو ہے وہ اپنے سے پہلے اسم کے مخالف ہے حکم میں، ففی المثال الاول، جیسا کہ پہلی مثال میں، حکمنا علی الاصدقاء بالحضور، ہم نے دوستوں کے بارے میں حکم دیا کہ وہ حاضر ہوئے، اما علی وهو الاسم الذی بعد الا فلم یحضر، اور جہاں تک علی ہے اور وہ اسم ہے جو کہ الا کے بعد ہے تو وہ حاضر نہیں ہوا، ولم یثبت لہ الحکم الذی ثبت لبقیۃ الاصدقاء، تو اس کے لیے وہ حکم ثابت نہیں ہوا جو کہ باقی دوستوں کے لیے ثابت ہوا، فہوا مستثنی منہم، تو وہ ان سے مستثنی ہے، ومخالف فی الحکم لہم، اور ان سے حکم میں مخالف ہے، ومن اجل ذالک یسمى مستثنی، تو اس وجہ سے اس کو مستثنی کہا جاتا ہے، کما یسمى الاسم الذی قبل الا وهو لفظ الاصدقاء مستثنی منہ، جیسا کہ جو اسم اس الا سے پہلے ہے اور وہ یہاں پہ اصدقاء کا لفظ ہے اس کو مستثنی منہ کہا جاتا ہے، وہکذا یقال فی بقیۃ الامثلۃ، اور اسی طرح باقی مثالوں میں بھی کہا جائے گا، القواعد قواعد، یسمى الاسم الذی یقع بعد الا مستثنی، اس اسم کو جو کہ الا کے بعد واقع ہوتا ہے اسے مستثنی کہا جاتا ہے، وَيُسَمَّى الْإِسْمُ الَّذِي يَجِيءُ قَبْلَهَا وَيَشْتَمِلُ فِي الْمَعْنَى عَلَى مَا بَعْدَهَا مُسْتَثْنًى مِنْهُ، اور اس اسم کو کہ جو اس سے پہلے آتا ہے الا سے اور وہ مشتمل ہوتا ہے معنی میں علی ما بعدها، جو اس کے بعد ہے اس کے اوپر، تو اس کو مستثنی منہ کہا جاتا ہے۔ المستثنی بِإِلَّا، جو الا کے ساتھ جس کو مستثنی کیا جاتا ہے، اسم یذکر بعدها مخالفا فی الحکم لما قبلها، تو وہ ایک ایسا اسم ہے جس کا ذکر الا کے بعد کیا جاتا ہے اور وہ مخالف ہوتا ہے حکم میں اس اسم سے جو الا سے پہلے آتا ہے۔ حکم المستثنی بِإِلَّا، مستثنی بِإِلَّا کا حکم، الامثلہ تو مثالیں، اثمرت الاشجار الا شجرۃ، تمام درخت پھل لائے سوائے ایک درخت کے، طار الحمام الا واحدۃ، تمام کبوتر اڑے سوائے ایک کے، فر الجنود الا القاعدہ، تمام فوجیں بھاگ گئیں سوائے قائد کے، لیڈر کے، لم تتفتح الازہار الا البنفسج اب البنفسج، پھول نہیں کھلے سوائے بنفشہ کے، لم ینج المستحمون الا احمد، تیرنے والے نہیں بچے سوائے احمد کے، او احمدو، ما سلمت علی القادمین الا الاول، میں نے آنے والوں کو سلام نہیں کیا سوائے پہلے کے، اول اول، لا یسدی النصیحۃ الا المخلصون، صرف مخلص لوگ ہی مشورہ دیتے ہیں، ما صاحبت الا الاخیار، میں نے صرف اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کی، لا تصود الشعوب الا بالاخلاق، اقوام صرف اخلاق ہی سے عروج پاتے ہیں، البحث بحث، تأمل الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، پہلی 3 مثالوں پر غور کرو، تجد المستثنی منہ مذکورا فی کل مثال، تو تم یہ پاؤ گے کہ ہر مثال میں مستثنی منہ کا ذکر موجود ہے، وتجد الکلام فی کل منہا مثبتا ای غیر منفی، اور تم ہر ایک میں کلام کو مثبت پاؤ گے یعنی کہ وہ منفی نہیں ہے،
وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمُسْتَثْنَى، اور جب تم مستثنی پر غور کرو گے، وَجَدْتَهُ مَنْصُوبًا فِي الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ جَمِيعِهَا، تو تم اس کو منصوب پاؤ گے تینوں مثالوں میں، تینوں کے تینوں میں۔ وَلَوْ أَنَّكَ تَتَبَّعْتَ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا فِي جَمِيعِ التَّرَاكِيبِ الَّتِي ذُكِرَ فِيهَا الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ وَكَانَ الْكَلَامُ فِيهَا مُثْبَتًا، اور اگر تم فالو کرو گے مستثنی بِإِلَّا کو تمام تراکیب میں جن کے اندر مستثنی منہ مذکور ہو اور کلام اس میں مثبت ہو، پازیٹو ہو، لَوَجَدْتَهُ مَنْصُوبًا دَائِمًا، تو تم اس کو ہمیشہ منصوب پاؤ گے۔ انظر الی الامثلۃ الثلاثۃ الثانیۃ، اب دوسری تین مثالوں کی طرف دیکھو۔ تجد المستثنی منہ مذکورا فی کل مثال، تو تم اس میں مستثنی منہ کو ہر مثال میں مذکور پاؤ گے، منہا ایضا، اس میں بھی، کما کان فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی، جیسا کہ پہلی تین مثالوں میں تھا۔ ولکن الکلام ہنا منفی، لیکن کلام یہاں پہ منفی ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، تو یہاں ان مثالوں میں جب تم مستثنی بِإِلَّا پر غور کرو گے، وَجَدْتَ آخِرَهُ يَقَعُ عَلَى حَالَيْن، تو تم اس کے آخر کو دیکھو گے کہ وہ دو حالتوں میں واقع ہوتا ہے۔ فَتَارَةً يَكُونُ مَنْصُوبًا، تو ایک دفعہ وہ منصوب ہوگا، وَتَارَةً يَكُونُ تَابِعًا لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي إِعْرَابِهِ، اور کبھی وہ مستثنی منہ کے کا تابع ہوگا، اس کو فالو کرے گا اپنے اعراب میں۔ ولو انک تتبعت المستثنی بإلا فی کل ترکیب یشبہ الامثلۃ المذکورۃ ہنا، اور اگر تم فالو کرو گے مستثنی بإلا کو ہر ترکیب میں جو کہ ان مثالوں سے، مذکور مثالوں سے مشابہت رکھتی ہوگی، لوجدتہ دائما اما منصوبا و اما تابعا للمستثنی منہ فی الاعراب، تو تم اس کو پاؤ گے ہمیشہ کہ یا تو وہ منصوب ہوگا یا وہ مستثنی منہ کا تابع ہوگا اپنے اعراب میں۔ وبالرجوع الی الامثلۃ الثلاثۃ الاخیرۃ، اور آخری تین مثالوں کی طرف رجوع کرنے کے بعد، تجد المستثنی منہ محذوفا فی جمیعها، تو تم ان سب کے سب میں مستثنی منہ کو محذوف پاؤ گے۔ فاصل المثال الاول لا یسد النصیحۃ احد الا المخلصون، تو جو مثال اول، پہلی مثال ہے، اس کا اصل یہ ہے کہ کوئی نصیحت نہیں کرتا، یعنی کہ احد موجود ہے اس میں، الا المخلصون، سوائے مخلصون کے۔ فحذف من الکلام لفظ احد، تو کلام میں سے جو احد کا لفظ ہے وہ حذف کر دیا گیا۔ وبقی المثال بعد الحذف کما رأیت، اور مثال جو ہے وہ باقی رہی حذف کے بعد، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ۔ وَكَذَلِكَ يُقَالُ فِي الْمِثَالَيْنِ الْآخِرَيْنِ، اور اگلی دونوں جو مثالیں ہیں ان کے اندر بھی یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ وَإِذَا تَأَمَّلْتَ الْمُسْتَثْنَى بِإِلَّا فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ الثَّلَاثَةِ، اور جب تم تعمل غور کرتے ہو مستثنی بِإِلَّا پر ان تین مثالوں میں، وَجَدْتَهُ مُعْرَبًا عَلَى حَسَبِ مَوْضِعِهِ فِي الْكَلَامِ، تو تم یہ پاتے ہو کہ اس کو اعراب دیا گیا ہے اس کے موضع، جو اس کی جگہ بنتی ہے کلام کے اندر، اس کے حساب سے۔ کما لو کانت الا غیر موجودۃ، جیسا کہ الا جو ہے وہ گویا کہ موجود ہی نہیں ہے۔ فہو فی المثال الاول مرفوع علی انہ فاعل، پس پہلی مثال میں وہ مرفوع ہے اس بنیاد پر کہ وہ فاعل ہے۔ وفی المثال الثانی منصوب علی انہ مفعول بہ، اور دوسری مثال میں وہ منصوب ہے مفعول بہ ہونے کی وجہ سے۔ وفی المثال الثالث مجرور بالباء، اور تیسری مثال میں وہ با کی وجہ سے مجرور ہے، حالت جر میں ہے۔ القواعد، قواعد، اذا کان المستثنی منہ مذکورا وکان الکلام مثبتا، جب مستثنی منہ مذکور ہو اور کلام مثبت ہو، وجب نصب المستثنی بإلا، تو پھر مستثنی بإلا جو ہوتا ہے اس کا نصب واجب ہوتا ہے۔ اذا کان المستثنی منہ مذکورا وکان الکلام منفیا، جب مستثنی منہ مذکور ہو اور کلام منفی ہو، جاز فی المستثنی بإلا ان ینصب علی الاستثناء، تو پھر جائز ہوتا ہے مستثنی بإلا میں کہ اس کو نصب دیا جائے استثناء کی بنیاد پر، وَأَن يَتْبَعَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فِي إِعْرَابِهِ، اور یہ بھی کہ وہ مستثنی منہ کی پیروی کرے اعراب میں، اس کے اعراب میں۔
اذا کان المستثنى منہ محذوفا، جب مستثنی منہ محذوف ہوتا ہے، اعرب المستثنى علی حسب ما یقتضیہ موضعہ فی الترکیب، تو مستثنی کو اعراب دیا جاتا ہے جو اس کی جگہ تقاضا کرتی ہے اس کے حساب سے ترکیب کے اندر، کما لو کانت الا غیر موجودات، گویا کہ الا موجود ہی نہیں ہے۔ الارانب خرگوش، زینب ما اجمل هذا الارنب، یہ خرگوش کتنا خوبصورت ہے، عائشہ تو اراہ یقرب منک یا زینب کانہ یعرفک، میں اس کو دیکھتی ہوں کہ تیرے قریب ہو رہا ہے گویا کہ یہ تجھے جانتا ہے۔ فانی اعلم ان الارنب لا یأمن علی نفسہ من الناس، بس میں جانتی ہوں کہ خرگوش انسانوں سے اپنے لیے امن محسوس نہیں کرتا۔ وہوا شدید الجبن یذعر من اقل حرکت، اور وہ بہت ہی بزدل ہوتا ہے اور ذرا سی حرکت سے وہ ڈر جاتا ہے۔ زینب نعم ہوا یعرفنی، ہاں وہ مجھے جانتا ہے۔ وکثیرا ما یأکل البرسیم والحشیش من یدی، اور اکثر وہ میرے ہاتھ سے چارہ اور خشک گھاس کھاتا ہے۔ وَإِذَا وَقَفْتِ سَاكِتَةً، اور اگر تو جب کھڑی ہوگی ساکت ہو کر، رَعَيْتِ أَشْرَاطٍ مِّنَ الْأَرَانِبِ، تو دسیوں کے حساب سے خرگوش دیکھے گی، تخرج من الحجرۃ المجاورۃ لنا، جو کہ ہمارے ساتھ والے کمرے میں سے نکلیں گے۔ عائشہ تو لنسکت اذن، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ساکت ہو جائیں، حتی نرى عددا کبیرا منہا، تاکہ ہم ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو دیکھیں۔ والاحسن ان نقف علی بعد لکی لا تظہر منا، اور زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ ہم ایک فاصلے پر کھڑے ہوں تاکہ وہ ہم سے ڈرے نہ۔ زینب ہا ہی ازی تخرج اسرابا، یہ دیکھو یہ غول کے غول نکل رہے ہیں۔ فکأنها كانت ترسل الارنب الاول طلیعة لها، گویا کہ انہوں نے پہلے خرگوش کو بھیجا تھا اپنے ہراول کے طور پہ۔ عائشہ تو صفقی یا زینب، اے زینب تالی بجا، لتنظریها تجری الى حجرتها مذعورة، تاکہ تو دیکھ سکے ان کو دوڑتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف ڈر کی حالت میں۔ زینب ما اجمل جریہا، ان کا دوڑنا کتنا خوبصورت ہے۔ حل ترینا یا عائشہ تو کیف تقفز متکئۃ علی ارجلها الخلفیۃ، کیا تو دیکھتی ہے اے عائشہ کہ کیسے یہ چھلانگ مارتے ہیں اپنی پچھلی ٹانگوں کے اوپر ٹیک لگا کر، وتصب وثبات واسعۃ، اور یہ وسیع چھلانگیں مارتے ہیں۔ عائشہ تو نعم ہاں، واعلم ان رجلی الارنب الخلفیتین طویلتان، اور میں یہ جانتی ہوں کہ خرگوش کی پچھلی دو ٹانگیں بہت لمبی ہوتی ہیں۔ وذالک لیمکنہ الجری بسرعۃ قفزا، اور یہ اس لیے تاکہ اس کے لیے ممکن بنا سکے کہ وہ دوڑ سکے تیزی کے ساتھ چھلانگیں مارتا ہوا۔ لیہرب من ابن آوا، تاکہ وہ بھاگ سکے گیدڑ سے، والثعلب اور لومڑ سے، وابن عرس اور نیولے سے، وغیرہا من الوحوش التي تصیدہ، اور ان کے علاوہ دیگر جو وحشی جانور ہوتے ہیں جو اس کا شکار کرتے ہیں۔ حیلۃ العنکبوت، مکڑی کا ہیلا، اخذ رجل عصا وغرزها فی برکۃ ماء بالقرب من حافتها، ایک آدمی نے ایک لکڑی لی اور اس کو ایک پانی کے حوض میں گاڑ دیا اس کے کنارے کے قریب۔ ثم اخذ عنکبوتا ووضعها على طرف العصا، اور پھر اس نے ایک مکڑی کو لیا اور اس کو اس لکڑی کی ایک سائیڈ کے اوپر رکھ دیا۔ ووقف یلاحظ ما تأتی به العنکبوت، اور وہ کھڑا ہو کر دیکھنے لگا کہ مکڑی کیا کرتی ہے، من الحیلۃ، کیا ہیلا بناتی ہے، للخروج من تلک الجزیرۃ، اس جزیرے سے نکلنے کے لیے۔ فنزلت من اعلی العصا، تو وہ مکڑی اس لکڑی سے اس کے اوپر سے نیچے آئی، ببطء، بڑی آہستگی کے ساتھ، حتی وصلت الی الماء، یہاں تک کہ وہ پانی تک پہنچی۔ فرعت ان الطریق مسدودۃ، تو اس نے دیکھا کہ راستہ تو بند ہے، مسدود ہے۔ فجعلت تدور حول العصا عملا فی ان تجد منفذا، تو اس نے اس عصا کے ارد گرد چکر لگانا شروع کیا اس امید پر کہ اس کو کوئی راستہ مل جائے۔ ولما خاب سعیها، تو جب اس کی کوشش ناکام ہو گئی، عادت الی اعلی العصا، تو پھر وہ لکڑی کے اوپر کی طرف لوٹی۔ ولبست برہۃ من غیر ان تتحرک، اور وہ کچھ دیر اس نے گزارا کوئی حرکت کیے بغیر۔ کأنہا تفکر فی تدبیر حیلۃ،
گویا کہ وہ سوچ رہی ہے کسی ہیلے کی تدبیر میں، تخلصها من سجنها، جو کہ اس کو اس کی قید سے رہائی دلا دے۔ وَأَخِيرًا أَخْرَجَتْ مِنْ جَوْفِهَا خَيْطًا طَوِيلًا، اور آخر کار اس نے اپنے پیٹ سے ایک لمبا سا دھاگا نکالا، الصقت احد طرفیہ بأعلی العصا، جس کا ایک سرا اس نے عصا کے اوپر کے حصے کے ساتھ چپکا دیا، وَأَرْسَلَتِ الثَّانِيَ يَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ، اور دوسرے کو ہوا میں چھوڑ دیا اڑنے کے لیے، وَهِيَ تَرْقُبُ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِهِ، اور وہ انتظار کر رہی تھی کہ دیکھے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے، إِلَىٰ أَنْ وَقَعَ عَلَىٰ شَجَرَةٍ صَغِيرَةٍ عَلَىٰ حَافَةِ الْبِرْقَةِ وَلَصِقَ بِهَا، یہاں تک کہ وہ ایک چھوٹے سے پودے کے اوپر گرا جو کہ اس تالاب کے کنارے پر تھا اور اس کے ساتھ چپک گیا۔ فَعَبَرَتِ الْقَنْطَرَةَ الَّتِي صَنَعَتْهَا، تو پھر اس نے اس پل کو عبور کر لیا جو اس نے بنایا تھا، وَوَصَلَتْ إِلَى الْبَرِّ سَالِمَةً مَسْرُورَةً، اور وہ خشکی کی طرف پہنچ گئی سلامتی کے ساتھ اور خوش خوش۔ وَلَمَّا شَاهَدَ الرَّجُلُ ذَلِكَ، اور جب اس آدمی نے اس چیز کا مشاہدہ کیا، ایقنا، تو اس نے یہ یقین حاصل کر لیا، ان اللہ لم یخلق حیوانا مہما کانا صغیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حیوان کو تخلیق نہیں کیا خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، من غیر ان یجعل فیہ ما یستطیع بہ ان یدبر امورہ بنفسہ، اس کے علاوہ کہ وہ اس کے اندر وہ ایسی چیز بنائے کہ جس کے ذریعے سے وہ یہ استطاعت رکھے کہ وہ اپنے معاملات کی تدبیر کر سکے خود سے۔ الماء، پانی، ذهب محمد و محمود الى شاطئ البحر، محمد اور محمود گئے سمندر کے کنارے کی طرف، وقعدا یتباریان فی عمل اقوام کبیرۃ من الرمل، اور وہ دونوں بیٹھ گئے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے میں کہ وہ بڑے بڑے ٹیلے بنائیں ریت سے، فحضر ابوہما، تو ان دونوں کا باپ آیا، وشاہد ما یعملان، اور اس نے دیکھا کہ وہ دونوں کیا کر رہے ہیں، فطلب منہما ان یعمل اقوام من الماء بدلا من الرمل، تو اس نے ان سے چاہا کہ وہ ٹیلے بنائیں پانی سے ریت کی بجائے، وَدَلَّهُمَا عَلَى نُقْرَتَيْنِ مَمْلُوءَتَيْنِ بِالْمَاءِ، اور ان کی رہنمائی کی دو گڑھوں کی طرف جو کہ پانی سے بھرے ہوئے تھے، وَوَقَفَ يَرْقُبُهُمَا، اور وہ کھڑا ہو گیا ان کو دیکھنے کے لیے، فَحَاوَلَ كُلُّ مِنْهُمَا، تو ان دونوں نے کوشش کی، أَن يَجْعَلَ الْمَاءَ كُومَةً، کہ وہ پانی کو ٹیلا بنا سکیں، فَلَمْ يُفْلِحْ، لیکن کامیاب نہ ہوئے، فَنَظَرَ مُحَمَّدٌ إِلَىٰ أَبِيهِ وَقَالَ، تو محمد نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا، یا ابت لا اقدر ان اجعل من الماء كومة، کہ اے میرے باپ، میں قدرت نہیں رکھتا کہ پانی سے ایک ٹیلا بنا سکوں، لأنی كلما اخذت حفنة ووضعتها فوق الماء، اس لیے کہ جب بھی میں ایک لپ بھر یعنی کہ ہاتھوں میں پانی لیتا ہوں اور اس کو پانی کے اوپر ڈالتا ہوں، نزلت الی الجوانب، تو وہ جوانب کی طرف گر جاتا ہے، من غیر ان یمسک الماء بعضہ بعضا، اور ایسا نہیں ہوتا کہ پانی کا کچھ حصہ دوسرے حصے کو روک لے، کما یحصل فی الرمل، جیسا کہ ریت میں حاصل ہو جاتا ہے۔ فقال الابو، تو باپ نے کہا، نعم ھذا صحیح، ہاں یہ صحیح ہے، لأن الماء یسیل دائما الی اسفل، اس لیے کہ پانی ہمیشہ نیچے کی طرف بہتا ہے، لیکون سطحہ افقیا، تاکہ اس کی سطح جو ہے وہ ہموار رہے، ووجہ نظرہما الی سطح البحر، اور اس نے ان کی نظر جو ہے وہ مبذول کرائی سمندر کی سطح کی طرف، وبعد ذلك حفر ابوہما نقرۃ مستدیرۃ، اور اس کے بعد ان دونوں کے باپ نے ان کے لیے گول گڑھا کھودا، ثم اخرى مربعۃ، اور پھر دوسرا اس نے مربع شکل کا، وثالثۃ مثلثۃ، اور تیسرا اس نے مثلث کی تکون کی شکل کا، ورابعۃ مستطیلۃ، اور چوتھا جو ہے وہ مستطیل ریکٹینگولر شیپ کا، وکان یأخذ الماء بکفیہ ویضعہ فی کل نقرۃ، اور وہ اپنے ہاتھوں میں وہ پانی لیتا تھا دونوں ہتھیلیوں میں، اور وہ ہر گڑھے میں اس کو ڈالتا تھا، وَيَسْأَلُهُمَا عَنْ شَكْلِهِ، اور ان سے اس کی شکل کے بارے میں پوچھتا تھا۔ وَلَمَّا انْتَهَى إِلَى الْأَخِيرَةِ قَالَ مَحْمُودٌ، اور جب وہ آخر تک پہنچا تو محمود نے کہا، شَكْلُ الْمَاءِ يَا أَبَتِ يُشْبِهُ شَكْلَ الْوِعَاءِ الَّذِي يَحْوِيهِ،
تو محمود نے کہا کہ پانی کی شکل اے میرے باپ مشابہ ہوتی ہے اس برتن کی شکل کے جس کے اندر وہ موجود ہوتا ہے۔ فقال الوالد، تو باپ نے کہا نعم اصبت یا محمود، ہاں تو نے بالکل صحیح کہا اے محمود۔ وما الذی تعرفہ مما فی المنزل یشبہ الماء، اور کس چیز کو تم جانتے ہو جو گھر میں ہوتی ہے اور پانی کے مشابہ ہوتی ہے؟ فقالا، تو اس نے کہا الخل، سرکہ، والزیت، اور تیل، وشراب الشعی، اور چائے کا قہوہ، والقہوۃ، اور دوسرا قہوہ، واللبن، اور دودھ۔ فقال الاب، تو باپ نے کہا حاذہ کلھا اسمھا سوائل، ہاں یہ سب کے سب جو ہے نا ان کو ہم سیال یا بہنے والے فلوئڈ سوائل کہتے ہیں۔ ثم قاموا بعد ذلك، پھر وہ اس کے بعد کھڑے ہوئے، وعادوا الی المنزل، اور گھر کی طرف لوٹے۔